کس امام کو فالو کریں؟ اس امام کو فالو کریں جس کے بارے میں عرش والے نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی، اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، سورۃ نساء آیت نمبر 80۔ اس امام کو فالو کریں جس کے بارے میں کائنات کے رب العالمین نے ہمیں خبر کی، سورۃ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو میرا نبی دے، جس بات کا حکم دے اس پر عمل کریں، جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جائیں۔ اس امام کو فالو کریں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد آیت نمبر 33۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس امام کو فالو کرو میرے بھائی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امام کو فالو کرو میرے بھائی جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میری امت کی تمام لوگ جنت میں جائیں گے۔ عظیم خوشخبری ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ انکار کون گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے من اطاعنی دخل الجنہ وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری بات مانی، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا مطلب ہے اس نے جنت میں جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ سورۃ نور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو وہ کیا کہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چاروں اماموں کو جو ہے ان کی بات اس وقت دی جائے گی جب بات ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ بات وہ کہہ کے بھی دنیا سے چلے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر راکھوں رحمت نظر فرمائے، کیا فرمایا؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب وہی ہے۔ آج صحیح حدیث بتائی جاتی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ہاں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہے۔ دوسرے کہتے ہیں ہاں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ تیسرے کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو کلمہ بدلی کر دو بھائی، ہمارے امام کے مطابق نہیں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ چاروں امام میں سے ایک امام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درس دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے قبر کو اشارہ کرتے ہوئے کہ کل یؤخذ قولی ویرد الا هذا صاحب القبر، کہ ہر شخص کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی، لیکن اس قبر والے کی بات 100% لی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ نجم آیت نمبر 2 اور 3، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل نہیں کرتا ہے۔ کوئی شخص مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کتنے سال ہو چکے ہیں یا قیامت تک کسی پر وحی نازل ہوتی ہے؟ تو پیارے بھائیو یہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا یہ نقصان ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی جاتی ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں کیا، ہمارے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ نبی کی بات آ جائے بھائیو، ورنہ پھر یاد رکھیے آخری بات کہ قبر میں جو سوال ہے نا، دوسرا سوال سب سے پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال توحید پر اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ومن نبی ہوگا، تیرے نبی کون تھے؟ تو پھر اس وقت انسان کیا گیا؟ ہاں لا ادری، اب میں تو نہیں جانتا۔ تو نبی کی بات میرے بھائیوں 100% مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری رسول بنا کر پوری شریعت اس پر مکمل کر۔ جزاک اللہ خیرا۔